أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. عذرا آپ ٹھیک ہیں؟ سبھی کا آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی. اسد سعید صاحب کہاں لیفٹ ہو گئے؟ ہماری گفتگو دیکھیں. عذرا ٹھیک ہیں آپ؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی. جی ٹھیک. ہماری گفتگو چل رہی تھی نائب فاعل کے بارے میں. ٹھیک ہے. نائب یہ نکالنا پڑے گا. نائب پرابلم تو نہیں آئی؟ نائب فاعل کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی ٹھیک. ہماری گفتگو نائب فاعل کے بارے میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے. نائب فاعل دیکھیے آپ ظاہر سی بات ہے لفظ سے بھی لگ رہا ہے آپ کو. رائے سے لگ رہا ہے. لفظ سے بھی لگ رہا ہے آپ کو. لفظ جیسے نائب. نائب یعنی جانشین. نائب فاعل آپ کو لفظ سے بھی دکھائی دے رہا ہوگا. فاعل کا جانشین. فاعل کا جانشین. دیکھیے مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ضرب سعید مثلا خالدا. ضرب سعید خالدا. انہوں نے یہ بتایا. ابھی نائب فاعل کی تعریف بعد میں کریں گے. پہلے ہی بتا دیں کہ نائب فاعل کا مطلب یہ ہے کہ فعل متعدی میں جو فاعل ہے وہ حذف ہوتا ہے اور مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ دیتے ہیں. اور وہ تمام احکام جو فاعل اور فعل میں تھے اور اس فعل کو صیغہ مجہول میں بدل دیتے ہیں. تو اب ہو گیا ضرب خالدون. تو اب دیکھیں نائب فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے کہ جس سے پہلے ایک فعل مجہول ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. دیکھیں آپ ضرب زیدون دونوں کی تعریف میں سملارٹی دیکھیے آپ. ایسا اسم مرفوع ہے کہ جس سے پہلے فعل ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف دی جاتی ہے. سیم تعریف کوئی نہیں ہوئی. فاعل اور نائب فاعل کی سیم تعریف ہے. اسم مرفوع ہے کہ جس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. سیم ہے نہیں تعریف. تو فرق کہاں ہے فاعل اور نائب فاعل میں؟ جی سبھی کا عذرا فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ یہاں جو بات یہ کہی کہ ایسا اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فعل ہوتا ہے. یہاں فرق ہے. اس سے پہلے فعل معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے فعل مجہول ہوتا ہے. بس اتنا فرق ہے. باقی سیم ہے. باقی اسم ہے مرفوع ہے ان سے پہلے فعل ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہے. یہ سیم ہے. فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو فعل ہے وہ معلوم ہے فاعل سے پہلے اور مفعول نائب فاعل سے پہلے جو فعل ہے وہ مجہول ہے. تو فاعل کی طرف فعل معلوم کی طرف کی نسبت دی جاتی ہے اور اس کے نائب فاعل کی طرف فعل مجہول کی نسبت دی جاتی ہے. یہاں مارنے کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے. زید نے مارا. یہاں پٹنے کی نسبت زید کی خالد کی طرف دی گئی کہ زید خالد پٹا نہیں. جی فاعل میں جی کام کے کرنے کی نسبت دی جاتی ہے. نائب فاعل میں کام اس پہ ہوا پٹا ہوتا ہے. وہ ہے مدد کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اصل میں مفعول ہی ہے نا نائب فاعل. نائب فاعل اصل میں مفعول ہے نا. زید نے مارا خالد کو تو خالد پٹا ہے نا. فاعل کسی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. جی حذف ہوا ہے کیونکہ اس کی جگہ آ گیا تو اس کے احکام اس میں جاری ہوں گے. نقطہ آگے کا یہی تھا. نقطہ آگے جو آپ پڑھیں گے وہ یہی تھا. تجری جمیع احکام الفاعل والفعل المعلوم علی الفاعل علی نائب الفاعل والفعل المجہول. تمام وہ احکام جو فعل و فاعل میں جاری ہوتے ہیں وہ فعل مجہول اور نائب فاعل میں جاری ہوں گے. کیا احکام یہاں جاری ہوئے تھے بتائیے؟ پہلا حکم تو یہ تھا کہ فعل
معلوم جو ہوتا ہے اس کا فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، یا اس میں ظاہر جیسے ضربا، یا ضمیر ہوتا ہے، ضمیر جیسے خود ضربا خالی، ضربا میں ہوا پوشیدہ ہے یا نہیں؟ بتایا تھا کہ فاعل بولیے یا اس میں ظاہر ہوتا ہے، فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے. یاد ہے نحو مقدماتی سبھی کا عذرا، ٹھیک ہے. فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے ضربا زید، زید فاعل ہے اس میں ظاہر ہے، یا ضمیر ہوتا ہے. ضمیر بھی آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے، ضمیر بارز و آشکار، یعنی ضمیر ظاہر آشکار ہوتی ہے. پہلے مستتر بتاؤں، ضمیر مستتر، مستتر یعنی پوشیدہ، پوشیدہ جیسے ضربہ میں ہوا پوشیدہ ہے، ضربہ میں ہوا پوشیدہ ہے، ضربت میں ماضی میں ہیا پوشیدہ ہے، مضارع میں ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا، ضربتا میں انت، اور کیا یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا، تضربو میں انتا، اضربو میں انا، نضربو میں نحنو. یاد ہے فعل ماضی میں دو جگہ ضمیر پوشیدہ تھی، پہلے اور چوتھے میں ہوا اور ہیا. مضارع میں چار جگہ، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو میں 1 4 7 13 14 صیغے میں ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو. تو ضمیر یا پوشیدہ ہوتی ہے، فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا، ضربہ زید میں زید ظاہر ہے، یا فاعل ضمیر ہوگا، ضمیر بھی یا تو پوشیدہ ہوگی جیسے ہوا، یا بارز و آشکار ہوگی، بارز و آشکار. جیسے آپ ماضی میں دیکھیے گا ضربتا، ضربنا سے لے کے آخر تک ضربنا، تا نا، تا تما تم، تے تما تننا، تو اور نا، اور ضربا میں الف، ضربو میں واو، سب ظاہر ہیں ضمیر یا نہیں؟ اب مضارع میں دیکھیے یضربون میں پوشیدہ ہے لیکن یضربانے میں الف ہے، یضربونا میں واو ہے، تضربانے میں الف ہے، یضربنا میں یا ہے. جی تضربون پوشیدہ ہے تو تضربانے میں الف ہے، جی تضربونا میں واو ہے، تضربینا میں یا ہے، جی تضربنا، تضربینا میں، تضربانے میں الف ہے، تضربنا میں نا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر بارز و آشکار. دیکھیے تو بتایا تھا فاعل یا اس میں ظاہر ہوتا ہے یا بولیے ضمیر ہوتا ہے. اب وہ یہ والا حکم یہاں بھی جاری ہوگا، بس اس کا کرنا کیا ہے؟ نائب فاعل کر دینا ہے. نائب فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا زورب، یہ والی مثال ہوگی پھر اس کے لیے زوربا خالدون، زوربا خالدون. دیکھیے نائب فاعل اس میں ظاہر ہے نہیں ہے، یا نائب فاعل ضمیر ہوگا جیسے زوربا میں ہوا، جی یا ضمیر زوربتا، زوربتا، زوربتا میں تا. دیکھا نہیں دیکھا؟ سیم احکام ہے نہیں یہ، سیم احکام جو فعل و فاعل میں تھے وہی فعل و نائب فاعل میں. اور کیا حکم تھے؟ اور کیا حکم تھے؟ تو فاعل کا ویسا تھا ظاہر اور ضمیر والی بات. اور بھی تو حکم تھے، کیا تھے بتائیے؟ ضربا زیدن، ٹھیک ہے، یا ضربا الزیدان، یا ضربا الزیدون. کیا چیز دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فعل مفرد آئے گا. فعل، ہاں فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. لیکن اگر فاعل، اور ایک حکم کیا تھا؟ ایسے ہی نائب فاعل میں بھی ہوگا زوربا زوربا زیدون، زوربا زیدان، زوربا زیدونا، کہ نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل مجرور مفرد آئے گا. اور کیا تھا؟ فعل او فاعل، وہاں پہ کیا تھا؟ فاعل اگر ضمیر ہو، جی فاعل اگر ضمیر ہو، زیدون ضربا، جی الزیدان ضربا، الزیدون. وہاں پہ کیا حکم تھا؟ بولیے. ایک حکم یہ تھا کہ اگر فاعل ضمیر ہو جیسے ہوا ہے یا الف ہے یا واو ہے، کہاں پلٹ رہا ہے؟ یہاں ضمیر ہے نا. فاعل اگر ضمیر ہے تو ہمیشہ مطابقت کرے گا، یعنی مذکر کے لیے مذکر جیسے ہوا الف واو، اور اگر یہاں مؤنث ہوتا تو ہندون ذہبت، ہندون بولیے ذہبت. دیکھیے ذہبت مطابقت کی نا تثنیہ میں، اس میں مذکر مؤنث میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں مطابقت ہوگی. ہندون ذہبت، الہندانے
ذہبتا، الہنداتو ذہبنا، جی تو مذکر مؤنث ایسے ہی نائب فاعل میں ہوگا. آپ کہیں زیدون ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربو، ہندن ضربت، الہندان ضربتا، الہنداتو بولیے ضربنا. تو وہی حکم یہ والا بھی، یعنی افراد تثنیہ جمع کے اعتبار سے جو مطابقت کے بارے میں تھا وہ بھی یہاں جاری ہوگا، اور مطابقت والے جو احکام ہیں وہ بھی جاری ہوں گے، اور فاعل جو ظاہر و ضمیر تھا وہ بھی جاری ہوں گے. تمام وہ احکام جو فعل و فاعل میں جاری ہوئے تھے وہی فعل و نائب فاعل میں جاری ہوں گے. سمجھ میں آیا بات؟ بس ایک فرق ہے کہ وہاں پہ ہر چیز یہ کہی جائے گی فعل فاعل فعل فاعل، یہاں فعل نائب فاعل فعل نائب فاعل یہ کہا جائے گا. جی بولیے. جی جی جی. پھر ایک نقطہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں مفعول کیا ہے. اس میں مفعول جیسے ضاربون اس میں فاعل ہے، فاعلون کے وزن پہ، اور مضروبون اس میں مفعول ہے ثلاثی مجرد سے، اور غیر ثلاثی مجرد سے آپ جانتے ہیں. بولیے صرفا یصرفو کیسے بناتے ہیں؟ بولیے سبھی کا یاد ہے. ثلاثی مجرد سے تو مفعول کے وزن پہ آتا ہے مفعول، اور فاعل کے وزن پہ آتا ہے فاعل ضاربون، ٹھیک ہے. لیکن غیر ثلاثی مجرد سے علامت یصرفو، پہلی بات تو بولیے فاعل جو بنتا ہے فعل معلوم سے بنتا ہے، اور مفعول جو بنتا ہے فعل مجہول سے بنتا ہے. کیا بتایا تھا؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیتے ہیں، میم مضمومہ، اور اگر ما قبل آخر کو کسرہ دیں مصرفون تو اس میں فاعل، اور اگر ما قبل آخر کو فتح دیں تو اس میں مصرفون. مصرف گردان کرنے والا، صرف کرنے والا، مصرف گردان کیا ہوا، خرچ کیا ہوا، مضروب پٹا ہوا، ٹھیک ہے. تو اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے جان رہا ازاربن زیدن، جیسے اس میں فاعل چاہتا ہے ایسے اس میں مفعول نائب فاعل چاہتا ہے. جیسے فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے ایسے اس میں مفعول کا بھی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول فعل مجہول سے مشابہت رکھتا ہے. کس چیز میں؟ نائب فاعل کو. مضروب زیدن رفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ لہذا وہ احکام جو فعل مجہول یضربو یا ضربات، جو احکام فعل مجہول میں آتے ہیں وہی اس میں مفعول میں بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک نقطہ یہ بتایا تھا، الگ الگ نقطے بتائے ہیں، لکھتے رہیے گا یا لکھ لیجئے گا مطالعہ کر کے. پہلا نقطہ نائب فاعل کی تعریف، اور یہ بتایا کیا فرق ہے کیونکہ فاعل حذف ہو جاتا ہے، نائب فاعل اس جگہ آتا ہے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ وہ تمام احکام جو فعل و فاعل میں جاری ہوتے ہیں وہ تمام احکام فعل مجہول اور نائب فاعل میں جاری ہوں گے. وہی جیسے فاعل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر، یا فعل مفرد تثنیہ جمع کے بارے میں، جی اور دوسرے احکام اور یہ احکام. باقی دوسرا نقطہ کیا بتایا تھا؟ دوسرا نقطہ یہ کہ فعل اس میں مفعول بھی فعل مجہول کے مشابہ ہے نائب فاعل کو رفع دینے میں. لہذا جو فعل مجہول کے احکام وہ اس میں مفعول کے احکام. یہ ایک نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نائب فاعل ہمیشہ، بولیے نائب فاعل کا جو فعل ہے، مثال کے طور پر ضربا یا یضربو، ضربا زیدن، ضربا یا یضربو جو فعل مجہول ہے اس کا جو نائب فاعل کا جو فعل ہے ہمیشہ متصرف ہوگا. ہمیشہ متصرف کسے کہتے ہیں راغب؟ فعل متصرف. دیکھیے اسم بھی ایک متصرف ہوتا ہے، فعل بھی متصرف. اسم متصرف اور فعل متصرف میں کیا معنی ہے؟ کیا جو متصرف کے معنی یہاں ہے وہی اسم میں ہے؟ نہیں. اسم اگر متصرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم متصرف وہ اسم جس کا تثنیہ بھی آتا ہو، جمع بھی آتا ہو، مسخر تصغیر بھی آتی ہو، اور بولیے یا نسبت اس میں منصوب بھی آتا ہو، ایرانی، ہندی، ایرانیت ہے نہیں، اور مصدر ثنائی ایرانیت، ہندیت، جاہلیت، عالمیت. تصغیر بھی آتی، دیکھو تثنیہ بھی آتا ہو، جمع بھی آتا ہو، بولو مسخر بھی آتا ہو،
اور مسکر اور یا نسبت اور مصدر ثنائی، یہ 5 چیزیں جس اسم کی آ سکتی ہوں وہ اسم متصرف ہے، ورنہ اگر کوئی اسم ایسا ہے جس کا اس میں سے کچھ آتا ہو کچھ نہ آتا ہو وہ غیر متصرف ہے۔ ایسا ہی فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماضی مضارع کی 14 سے جس کی ماضی مضارع اور امر کی پوری گردانیں آتی ہوں، ماضی مضارع اور امر کی جس فعل کی ساری گردانیں آتی ہوں پوری وہ فعل متصرف ہے، اور غیر متصرف وہ ہے یا تو جس کا فقط ماضی آتا ہے جیسے لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، اس کا مضارع امر نہیں ملے گا آپ کو جی، یا وہ فعل غیر متصرف وہ جیسا فعل ناقص ہے فعل غیر متصرف ہے، عصا ہے، عصا کا آپ کو آگے کچھ نہیں، عصا جی یہ غیر متصرف افعال ہے جن کی ماضی مضارع امر کی پوری گردانیں نہیں آتی، یا تو ماضی آتا ہے مضارع امر نہیں آتا، یا مضارع آتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ بلے بلے۔ تو نائب فاعل کا فعل ہمیشہ متصرف ہوگا، غیر متصرف نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ 3 نقطے ہو گئے، کون سے؟ فعل و فاعل کے تمام احکام فعل و نائب فاعل میں جاری ہوں گے جی۔ اس میں مفعول فعل مجہول سے مشابہت رکھتا ہے، لہذا اس میں فعل مجہول والے تمام احکام اس میں مفعول میں بھی جاری ہوں گے۔ تیسرا، نائب فاعل کا فعل ہمیشہ متصرف ہوتا ہے، غیر متصرف نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ حضرت غائب ہیں سبھی کا، ٹھیک ہے؟ آئی اب ایک پوائنٹ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی، سوال یہ تھا کہ اس میں تو پہلے سوال کا جواب تھا کہ نائب فاعل کسے کہتے ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ کب نائب فاعل کو، بھائی نائب فاعل فاعل کو حذف کر کے نائب فاعل رکھتے ہیں نا، بتایا تھا کیوں حذف کیوں ہوتا ہے فاعل، یا تو اصلاً پتہ ہی نہیں ہے، یا تو اصلاً بولیے سورۃ البیت، یا تو اصلاً پتہ ہی نہیں ہے کہ فاعل کون ہے، گھر میں چوری ہو گئی، چوری کس نے کی نہیں پتا، فاعل حذف ہونے کی وجہ سبب بتائے ہیں یہاں پہ 3-4۔ پہلا سبب یہ ہے کہ یا تو اصلاً انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فاعل ہے کون، اس لیے حذف کرنا پڑا سورۃ البیت، یا یہ کہ پتہ ہے لیکن بتانا نہیں چاہ رہا کیونکہ جانتا ہوا ہے اس کے جنگیں چھڑ سکتی ہیں، سورۃ البیت گھر میں چوری ہو گئی، مجھے پتہ ہے کس نے کی لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہا سامنے والوں کو، سورۃ البیت کو، ٹھیک ہے؟ ہاں سورۃ البیت۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوئی یا تو پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ ہے لیکن بتانا نہیں چاہ رہا، اس لیے فاعل حذف ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کیا تھی بولیے راغب، وہ مثال سے ہی بتا دو۔ ہاں مثال سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ فاعل یہاں پہ کیوں حذف ہے؟ فاعل کی شہرت، فاعل کی، یا تو فاعل اس لیے حذف ہوتا ہے کہ اتنا مشہور ہے کہ اسے ذکر کرنا بیکار ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور خلق کیا گیا ہے، بتائیے کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اتنا مشہور ہے کہ یہاں پہ فاعل کا ذکر کرنا بیکار ہے، بیہودہ ہے، کس لیے ذکر کر رہے ہو آپ کلام کو بلا وجہ بڑھا رہے ہو؟ ایک وجہ یا تو پتہ ہی نہیں ہے فاعل کون ہے، یا پتہ ہے لیکن بتانا نہیں چاہ رہے سامنے والوں کو۔ دوسرا، فاعل اتنا مشہور ہے کہ اس کا ذکر کرنا بیہودہ ہے، بیکار ہے ذکر کرنا فاعل کا۔ تیسرا کیا وجہ بتائی تھی کہ فاعل ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی سلام کا تحفہ پیش کیا جائے، سلام کیا جائے، تو کون سلام کر رہا ہے وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ بولیے فحیوا بأحسن منها، اس سے بہتر طریقے سے جواب دیجئے۔ کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ بڑھا کے۔ تو یہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ تو ہمارا مقصد جواب کیسا دینا چاہیے وہ بیان کرنا ہے، نہ کہ کس فاعل بیان کرنا، لہذا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے ہم فاعل کو حذف کر دیا کہ سلام اگر کیا جائے کون کرے وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ جواب اس سے بہتر دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کا؟ جی راغب، تو اس لیے فاعل کو آپ نے نحو مقدمات کی ہدایت میں پڑھا ہوگا، فعل مجہول وہ ہے جس کا
فعل کا فاعل حذف ہو کے نائب فاعل آ جاتا، مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے، اتنا پڑھا تھا آپ نے، لیکن کیوں حذف ہوتا ہے وہ یہاں بتائیں گے۔ کیوں حذف ہوتا ہے یا تو پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہ رہے کچھ اور سیاست کی بنا پہ یا مسئلات کی بنا پہ، یا اصلاً فاعل اتنا مشہور ہے کہ اس کو یہاں لکھنا شاید ذکر کرنا بیکار ہے، ذکر کرو نہ کرو ایک ہی بات ہے کیونکہ مشہور ہے سب جانتے ہیں۔ تیسرا، کیونکہ ہمارا مقصد تو فاعل کو بیان کرنا نہیں ہے، ہمارا ہدف جواب مثلا اس سے بہتر ہے دینا ہے، وہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ تیسرا ایک وجہ اور کچھ اور غرض بھی ہے فاعل کو حذف کرنے کی، جیسے ایجاز، کلام کو آپ کو چھوٹا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلام جتنا چھوٹا اور مطلب جتنا زیادہ پہنچ جائے اتنا چھوٹا کلام کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو فواصل جو وزن ہوتے ہیں، آیتوں میں دیکھا ہوگا بعض سورے ہم وزن آیتیں ہیں سب، کریمہ، عظیمہ، من تابت سریرتہ حمدت سیرتہ، تابت سریرتہ حمدت سیرتہ، تو تابت فاعل ہے، فعل ہے، تابت سریرتہ فاعل ہے، لیکن اس کا وزن برقرار رکھنے کے لیے یہاں اگر فعل مجہول آ بھی گیا، یہاں پر وزن برقرار کرنے کے لیے حمدت سیرتہ، ٹھیک ہے، وزن برقرار رکھنے کے لیے اس کا فاعل حذف کیا، ورنہ اگر تابت سریرتہ حمدہ فاعل لاتے تو اس کا وزن عجیب سا ٹوٹ جاتا، تو فواصل کی رعایت کرنے کے لیے فاعل کو حذف کر دیتے ہیں کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ تھی، یہ احکام تھے۔ اب ایک بات رہ گئی، اس کو جلدی سے پورا کر دوں، 1-2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، حالانکہ وہ بات جلدی سے پڑھا چکا ہوں کیونکہ ذکر کر کے جلدی سے بات کو تمام کروں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ ضربا جی خالد سعید، کتنے مفعول ہیں؟ کتنے مفعول ہیں؟ ضربا سعید ایک مفعول ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ مجہول ہوگا تو اس کو نائب فاعل بنا لیں گے تو بہت آسان ہے، کوئی بھی کر لے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل 2 مفعولی یا 3 مفعولی ہو، جیسا آپ جانتے ہیں، جیسا کیا میں پہلے بتا چکا ہوں، بعض فعل متعدی ہوتے ہیں 2 مفعولی، کچھ ہوتے ہیں 3، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اعطیت زیدن درہمن، اعطیت زیدن درہمن، کیا ہے؟ میں نے زید کو درہم دیے، فاعل کون ہے؟ میں، کس کو دیے؟ زید کو، کیا دیا؟ 2 مفعول ہے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے مجہول کریں تو کیسے کریں؟ فاعل تو ہٹا دیا جی، اوتیا، مسئلہ یہ ہے کہ نائب فاعل کون سا بنے گا؟ ان میں دونوں بنے گے یا ایک بنے گا؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب فعل 2 مفعولی یا 2 سے زیادہ مفعولی کا متعدی ہو تو پہلے والے کو نائب اس کو فاعل کی شکل میں بنا دیتے ہیں اور وہ یہ کام دوسرا ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اوتیا زید درہمن، زید کو درہم دیا گیا، یہ تھا۔ 3 مفعولی کی بھی مثال انشاءاللہ کل دے دیں گے، حالانکہ وہ بھی آپ جانتے ہیں قاعدہ وہی ہے، چاہے جتنے مفعول ہوں اگر مجہول کریں گے تو پہلا والا نائب فاعل بن جائے گا، باقی منصوب ہی رہ جائیں گے۔ ایک نقطہ رہ گیا ہے، وہ کل کون سا رہ گیا نقطہ؟ وہ نقطہ یہ رہ گیا کہ اگر ایک جملے یا کلام میں کئی مفعول ہوں مثلا تو نائب فاعل کو یہ تو بتا دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی